أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی تیسری تاخرات ہے، آج ہمیں پھر جاگنا ہے جو کہ 24ویں رمضان کی رات ہے۔ 24ویں رمضان کی رات کو ہمیں جاگنا ہوتا ہے، جس دن ہمارا 24واں روزہ ہوتا ہے اس کی رات میں ہمیں جاگنا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ 25 شب کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو کیا نہیں پڑھنا ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی کچھ ہم لوگ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اس شب میں۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ بھئی ماہ رمضان کی جو ہماری 25 تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 کر کے ہمیں نیت باندھنی ہے۔ پہلے ہم نے 2 رکعت کی باندھ لی، پھر ہم نے 2 رکعت کی باندھ لی، پھر بعد سورہ فاتحہ کے سورہ انا انزلنا ایک بار جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں وہاں پہ ذکر کرنی ہے، مطلب سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں انا انزلنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انا انزلنا کے بعد ہم لوگوں کو سورہ اخلاص کتنی بار؟ 5 بار ہر رکعت میں انا انزلنا کے بعد ہم لوگوں کو ذکر کرنی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بعد سلام یعنی کہ سلام پھیر لینے کے بعد ہمیں پہلا کلمہ طیب 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 بار مطلب 100 ٹائمز ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد بارگاہ الہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعا طلب کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہم لوگوں نے 4 رکعت نوافل پڑھے اس کے صدقے طفل میں تمام عبادتوں کا ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جس کی ذمہ پہلے کی نماز باقی ہوں وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جو پچھلی اس نے فرض نماز اس کی جو چھوٹی ہیں، جو اس نے چھوڑ دی ہیں، ان کو مکمل کرے۔ اسی طرح دیکھیے جو ہماری 25 شب ہے اس کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ انا انزلنا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں نے جو پہلے والے 4 نوافل بتائے تو اس میں یہ تھا کہ انا انزلنا کی صورت ایک بار پڑھنی ہے، وہ دوسری چیز تھی۔ یہ دوسری چیز ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 3 بار انا انزلنا کی صورت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر بعد سلام کی 70 دفعہ استغفار پڑھے، 70 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح سے کیا کریں؟ 70 مرتبہ پڑھے۔ پھر یہ نماز جو ہے اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ بخشش کے گناہ کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے، اور ہم تمام گناہ گار تو ہے ہی، تو ہم لوگ چاہیں تو اس نماز کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اس نماز کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کی پچھلی نمازیں باقی ہیں جو کہ فرض تھیں، آپ نے فرض کو چھوڑا ہے تو آپ ان فرض کو مکمل کریے۔ اسی طرح دیکھیے آگے ایک اور نماز بتانے جا رہی ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا کی صورت ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے، 15 مرتبہ سورہ اخلاص کو ہم لوگوں کو ذکر کرنا ہے انا انزلنا کے بعد۔ یہ تیسری چیز میں بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے اس کے بعد 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ یہ نماز واسطے نجات عذاب، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ افضل ہے۔
کیا ہے جو ہم پہ عذاب ہوگا مرنے کے بعد، انتقال کے بعد جو عذاب میں لوگ مبتلا رہتے ہیں، جو مردے مبتلا رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عذاب کے لیے کیا ہے نا، یہ نماز بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو 3 نفل نمازیں بتائی ہیں، تینوں کا طریقے کچھ سملر ہیں لیکن ہلکا ہلکا فرق ہے۔ ویڈیو کو برابر دیکھتے رہیے، جو چاہیں وہ تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فضیلت تینوں کی الگ الگ ہے۔ جو چاہے تو ایک پڑھے، 2 چاہے تو 2 پڑھے، 3 چاہے تو 3 پڑھے، جتنا آپ لوگوں نے جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھ لیجئے۔ لیکن اس بات کو خیال رکھیں کہ اگر آپ کی پچھلی نمازیں باقی ہیں تو اس نماز کو آپ نے، جو فرض نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں، وہ بہتر ہے کہ آپ ان کے بجائے وہ نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی جو بہنیں حائضہ ہیں، حیض کی حالت سے یا پھر نفاس کی حالت سے، جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جو اس طرح کی عبادت نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے خوب زیادہ استغفار کر سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ درود پاک کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ استغفار گناہوں کی معافی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم گنہگار تو ہیں ہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ منقبت پڑھ سکتی ہیں، حمد باری تعالیٰ کر سکتی ہیں، نعت پاک پڑھ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہے ذکر کر سکتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ذکر کر سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناموں سے پکار کر دعا مانگ سکتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں کو پکار کر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ جو ہے حائضہ عورت کر سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ بھائی وہ پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا یہ سب پڑھ سکتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں دعا کی نیت سے۔ اور جو اتنی چیزیں میں نے بتائی یہ لوگ جو ہے نا حائضہ پڑھ سکتی ہیں، جو حیض والی ہیں، جو نہیں پڑھ سکتی، جو ناپاک ہیں، تو وہ ان سب چیزوں سے جو ہے آج اپنی شب گزاریں اور خوب دعا کریں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو ساری ویڈیوز یہاں پہ اس چینل پر مل رہی ہیں، آگے جو 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے جو آنے والی ہیں، ان کے بارے میں بھی وظائف آپ لوگوں کو اسی چینل پر ملیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، تاکہ آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، اور آگے بھی لوگوں کو شیئر کریے۔ اتنا ہی کہنا چاہوں گی، جب آپ لوگ یہ تمام چیزیں پڑھیں تو مجھے خاص طور سے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔